بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَيُعَارُ مختلف استعمالہ اولا ان لم يعین منتفعا به وما لا يختلف ان عین أي إن عار شيئا ولم يعين من ينتفع به فللمستعير أن يعيره سواء اختلف استعماله كركوب الدابة أو لم يختلف كالحمل على الدابة وإن عين من ينتفع به فإن لم يختلف استعماله بغيره جاز وإن اختلف لا. وكذا الموجر أي إذا آجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف. وعند الشافعي رحمه الله ليس للمستعير الإعارة لأن العارية عنده إباحة الانتفاع والمباح له لا يملك الإباحة وعندنا هي تمليك المنافع فالمستعير لما ملك المنافع كان له أن يملكها غيره. فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا يحمل ويعير له أي للحمل وبركوبه تعين وضمن بغيره وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع به ما شاء أي وقت شاء وإن قيد ضمن بالخلاف إلى شر فقط. القيد إما أن يكون في الوقت دون النوع أو في النوع دون الوقت أو فيهما فإن عمل على موافقة القيد فظاهر وإن خالف فإن كان الخلاف إلى مثل أو إلى خير لا يضمن وإلى شر يضمن. وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر أي إن وافق أو خالف إلى مثل أو إلى خير لا يضمن وإلى شر يضمن. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ بنیادی طور پر اس عبارت کے اندر تین مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عاریتاً لی گئی چیز کو آگے عاریتاً دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اجارہ پر لی گئی چیز کو آگے اجرت پر دے سکتا ہے یا نہیں، اور تیسرا یہ کہ عاریت کی مختلف انواع و اقسام۔ تو سب سے پہلی چیز عاریتاً لی گئی چیز آگے عاریتاً دے سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں دو چیزیں دیکھنی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ جس نے عاریتاً یہ چیز دی ہے، جس کو ہم معیر کہتے ہیں، اس نے افراد کی قیود تو نہیں لگائی، مطلب یہ تو نہیں کہا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر والے صرف استعمال کر سکتے ہیں، یہ قیودات تو اس میں موجود نہیں ہیں یا قیودات اس میں موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز عاریتاً دی گئی ہے وہ افراد اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر تجربہ کار آدمی استعمال کرے تو نقصان نہیں ہوتا، اور نہ تجربہ کار آدمی استعمال کرے تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس میں ویسے چار صورتیں قائم ہوں گی۔ پہلا یہ کہ لم یعین، اس نے طے نہیں کیا کہ کون اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کون استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر آگے دو عاریہ پر دی گئی چیز جو ہے اس کے اعتبار سے دو صورتیں بنیں گی، دو مسئلے ظاہر ہوں گے۔ ایک یہ کہ آیا اس کو استعمال کرنے میں افراد مختلف ہوتے ہیں، یعنی تجربہ کار اور غیر تجربہ کار کا استعمال مختلف ہے، یا سب ایک جیسا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر تو لم یعین ہے، اس نے افراد کو طے نہیں کیا، تو پھر ہمیں اختلاف استعمال ہو لم یختلف اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے عاریتاً وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عین، اس نے طے کر دیا تھا کہ بھئی آپ استعمال کر لیں یا آپ کے گھر والے استعمال کر لیں اور کسی کو استعمال کی اجازت نہیں ہے، تو اب اگر وہ عاریتاً آگے دیتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اختلاف استعمال ہو، چیز کے استعمال میں فرق آتا ہے تجربہ کار غیر تجربہ کار کے اعتبار سے یا نہیں آتا۔ اگر تو کوئی فرق نہیں آتا پھر تو آگے عاریتاً دے سکتا ہے، لیکن اگر افراد کے استعمال کرنے میں فرق ہے کہ اس کو تجربہ کار آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، نہ تجربہ کار آدمی اس میں نقصان کر دیتا ہے، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو عاریتاً وہ چیز دے۔ امثلہ اور اس کی متعلقہ مزید باتیں عبارت میں موجود ہیں، اسی میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَيُعَارُ، اور عاریتاً دی جا سکتی ہے مختلف استعمالہ اولا، ایسی چیزیں جن کو استعمال کرنے میں افراد مختلف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ کب؟ ان لم یعین، اگر اس نے طے نہیں کیا، منتفعا بہ، کون اس سے نفع اٹھائے گا، یعنی اس نے یہ نہیں بتایا یا یہ قید نہیں لگائی کہ تم استعمال کر لو یا فلاں کر لے اور کوئی نہ کرے، اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اختلاف استعمال لم یختلف، بہر صورت اس کو
اجازت ہوگی آگے عاریتن دینے کی. وما لا يختلف ان عینہ، اور جن چیزوں کے استعمال میں تجربہ کار غیر تجربہ کار کا کوئی فرق نہیں آتا تو اگر اس نے طے بھی کر دیا ہو پھر بھی وہ صورت جائز ہے. یعنی 3 صورتیں جائز ہوں گی. لم يعین کے اندر دونوں اختلف استعمالہ ولم یختلف، اور عینہ کے اندر یعنی اس نے طے کر دیا ایک صورت جائز ہوگی ما لا یختلف استعمالہ. آگے وضاحت دیکھیے. ان اعار شیئا کوئی چیز عاریتن دی ولم یعین من ينتفع به، یہ طے نہیں کیا کون اس سے نفع اٹھا سکتا ہے. فللمستعیر ان یعیرہ، مستعیر یعنی جس نے عاریتن وہ چیز لی ہے وہ آگے اس کو عاریتن دے سکتا ہے. سواء اختلف استعمالہ، چاہے اس چیز کے استعمال میں فرق ہو. رکوب الدابتی، جیسے سواری پر سوار ہونا ہے. تجربہ کار آدمی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر سواری کر سکتا ہے اور نہ تجربہ کار آدمی نقصان کر سکتا ہے سواری کا. او لم یختلف، یا پھر مختلف نہ ہو استعمال. الحمل علی الدابتی، جیسے جانور پر یا سواری پر لوڈ کرنا. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ کل حمل سے مراد وہ سامان یا بوجھ نہیں ہے جو اس پر لادا جائے گا، چونکہ بوجھ کے اعتبار سے تو مختلف ہوتی ہے کہ لوہا جانور پہ لادا گیا تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا، اور ایسے ہی اگر گندم لادی جاتی ہے تو وہ اور چیز ہے. تو کل حمل سے مراد کل حامل ہے، ایسے کہ لوڈنگ کرنے والے ان کی لوڈنگ کرنے کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سارے ایک جیسے ہی لوڈنگ کرتے ہیں. وَإِنْ عَيَّنَ، اگر اس نے طے کر دیا میں ينتفع به، جو اس سے نفع اٹھا سکتا ہے. تو اب 2 صورتیں ہیں، اختلف استعمالہ لم یختلف. تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَخْتَلِفْ اسْتِعْمَالُهُ بِغَيْرِهِ جَازَ، اگر اس کے علاوہ کسی اور کے استعمال کرنے میں کوئی فرق نہیں آتا تو پھر تو جائز ہے. وَإِنْ اخْتَلَفَ لَا، اگر مختلف ہو افراد کا استعمال کرنا تو پھر اجازت نہیں دی جائے گی. یہ 4تھی صورت ہے جس میں اجازت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ پر لی گئی چیز کو عاریتاً دیا جا سکتا ہے یا نہیں. فرماتے ہیں وَكَذَا الْمُوجِرُ، موجر کا بھی یہی حکم ہے. اذا اجر شیئا، ایک آدمی نے اجرت پر کوئی چیز دی. فإن لم يعین من ينتفع به، اس نے طے نہیں کیا کہ کون اس سے نفع اٹھا سکتا ہے. فللمستاجر ان یعیرہ، تو مستاجر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو عاریتاً آگے دے دے. سواء اختلف استعمالہ او لا، چاہے اس کے استعمال میں فرق آتا ہو، مختلف ہو یا نہ ہو. وَإِنْ عَيَّنَ يُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُهُ، اگر وہ طے کر دیتا ہے تو پھر ایسی اگر وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال میں فرق نہیں آتا اس کو تو عاریتاً دے سکتا ہے. لا مختلف، لیکن اگر استعمال میں فرق آتا ہو تو پھر آگے عاریتاً نہیں دے سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. فرماتے ہیں وعند الشافعی رحمہ اللہ لیس للمستعیر الاعارۃ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے عاریتاً کوئی چیز لی اس کو آگے عاریتاً وہ چیز دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی تعریف ہے جو ہم نے عاریتاً کی اور جو انہوں نے کی، وہ کیا ہے؟ لأن العاریۃ عندہ اباحۃ الانتفاع، ان کے نزدیک عاریہ کہتے ہیں نفع اٹھانے کو مباح قرار دینا، جائز قرار دینا. والمباح له لا يملك الاباحہ، اور جس شخص کے لیے کسی چیز کو مباح کیا گیا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا، یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کے لیے اس کو مباح قرار دے سکے. جبکہ ہمارے نزدیک عاریہ کی تعریفی اور ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ تملیک المنافع، عاریہ کہتے ہیں منافع کا مالک بنانا. اور جب ایک آدمی منافع کا مالک بن گیا تو آگے بھی دوسروں کو اس کا مالک بنا سکتا ہے، چونکہ ملکیت جب ثابت ہو گئی تو انسان اپنی ملکیت میں تصرف کا حق رکھتا ہے. فالمستعیر لما ملک المنافع، تو مستعیر جب منافع کا مالک بن گیا، کان له ان یملکها غیرہ، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور کو اس کا مالک بنا دے. یہ تھے پہلے 2 مسئلے. اب اس کے بعد انواع العاریہ، عاریت کی اقسام کا بیان ہے. فرماتے ہیں فمن استعار دابۃ، جس نے سواری کو عاریتاً لیا. اب استاجر مطلقاً، یا اجرت پر لیا مطلقاً، یعنی مطلقاً اس نے سواری اجرت پر لی یا عاریتاً لی. یحمل و یعیر له، وہ اس پر وزن بھی لا دے سکتا ہے اور آگے اس کو وزن کے لیے، وزن اٹھانے، بوجھ اٹھانے کے لیے وہ عاریتاً بھی دے سکتا ہے. وَبِرُكُوبِهِ تَعَيَّنَ، یہ متن کی عبارت ہے. یہاں چونکہ سیاہ رنگ سے اس کو لکھا گیا جس میں لگتا ہے کہ یہ شرح کی عبارت ہے، یہ متن کی عبارت ہے. وَبِرُكُوبِهِ تَعَيَّنَ، اگر وہ سواری کر لیتا ہے تو پھر اب وہ سواری کے لیے طے ہو چکی ہے، اب کسی اور کام کے لیے اگر اس کو استعمال کرے گا تو یہ اس کا ضامن ٹھہرے گا.
وضمن بغیرہ، اور اس کے ساتھ پھر اس نے اس کے بعد عمل کیا تو پھر ضامن ٹھہرے گا اگر نقصان ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَطْلَقَ الْانْتِفَاعَ فِي الْوَقْتِ وَالنَّوْعِ، اگر نفع کتنی دیر اور کتنا وقت اٹھانا ہے اس کو بھی مطلقاً چھوڑاتے نہیں کیا، والنوع، اور نفع کی جو صورت ہے، سواری کرنی ہے، بوجھ لادنا ہے، یا پھر بیل وغیرہ ہے، اس سے زمین کے اندر ہل چلانا ہے، کوئی نوع وغیرہ انتفاع کی طے نہیں کی، انتفع به ما شاء، تو جس نوع کا مرضی اس سے نفع اٹھائے، ای وقت شاء، جب تک جس وقت اس سے چاہے نفع اٹھائے، لیکن وَإِنْ قَيَّدَ ضَمِنَ بِالْخِلَافِ إِلَى شَرٍ فقط، اگر اس نے قید لگا دی، چاہے نوع کے اعتبار سے قید لگائی ہے یا وقت کے اعتبار سے، ضَمِنَ بِالْخِلَافِ إِلَى شَرٍ فقط، تو اس صورت کے اندر اس کو ضامن ٹھہرائیں گے جب اس نے ایسی مخالفت کی جو نقصان کی طرف لے جانے والی تھی یا شر کی طرف لے جانے والی تھی۔ وضاحت دیکھیے، القید اما ان یکون فی الوقت دون النوع، قید یا تو وقت کے اعتبار سے ہوگی، دون النوع، نوع کو طے نہیں کرے گا، یعنی نوع مطلقاً چھوڑ دے گا اور وقت کو طے کر دے گا، او فی النوع دون الوقت، یا پھر نوع تو مقرر کر دی، وقت طے نہیں کیا، او فیہما، یا پھر دونوں طے کر دیے، یعنی ان تمام قسم کی قیودات کے اندر جس میں چاہے ایک جز اس کا مطلق ہے، ایک اس کا مقید ہے، یا دونوں مقید ہیں، تو مقید صورتوں کے اندر فَإِنْ عَمِلَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْقَيْدِ فَظَاهِرٌ، اگر تو وہ قید کے موافق عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے، وَإِنْ خَالَفَ، اگر وہ مخالفت کرتا ہے، فَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ إِلَى مِثْلٍ أَوْ إِلَى خَيْرٍ لَا يَضْمَنُ، اگر اس کی یہ مخالفت اس جیسے کام کی طرف ہے یا خیر کے کام یعنی اچھے کام کی طرف، اس چیز کے منفعت کی طرف ہے، لا یضمن، تو یہ ضامن نہیں ہے، وَإِلَى شَرٍ يَضْمَنُ، لیکن اگر اس کی مخالفت سے نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ ضامن ٹھہرے گا۔ وَكَذَا تَقْيِيدُ الْإِجَارَةِ بِنَوْعٍ أَوْ قَدَرٍ، ایسے ہی اجارہ کا معاملہ بھی ہے کہ نوع یا اس کی مقدار وغیرہ کب تک اس کو استعمال کرنا ہے وہ طے کر دیتا ہے، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، ان وافق او خالف الى مثل او الى خیر لا یضمن، اگر تو قید کے موافق عمل کرتا ہے یا پھر جو مخالفت کر رہا ہے اس سے نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا نفع ہے، یا نفع تو نہیں نقصان بھی نہیں، تو پھر اس صورت کے اندر لا یضمن، وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا، لیکن وَإِلَى شَرٍ یضمن، لیکن نقصان کی صورت میں وہ ضامن ٹھہرے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس باب کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔